یہ بات جب حضور نے فرمائی تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعمیل حکم میں جو کرایہ اونٹوں کو دے دیا گیا، اونٹ والوں کو دیا گیا تھا، وہ کرایہ آپ نے واپس لے لیا، لینے کا حکم دیا، اور وہی کرایہ جہاز والوں کو دے دیا گیا تاکہ آپ واپس ہندوستان تشریف لا سکیں۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت خدا نخواستہ ہمارے امام کو حاصل نہیں، روح مبارک کا امامنا سے مشافہتاً یہ کہنا، آپ کو ارشاد فرمانا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، یہ خود بتا رہا ہے کہ زیارت ہوئی۔ بھائی زیارت مرحومین کی اصل زیارت، حقیقی زیارت کیا ہے؟ روح کی زیارت۔ مزار کی زیارت زیارت نہیں ہے، یہ ظاہری عام بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مزار کی زیارت ہی زیارت ہے، حقیقی زیارت تو روح کی زیارت ہے۔ آپ کو وہ زیارت حاصل ہوئی، آپ کو حضور نے حکم دیا کہ تم گجرات کے شہروں کو چلے جاؤ اور وہاں تمہارے دعوی مہدیت کا اظہار ہوگا، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اتباع رسول کی۔ اس میں کوئی خباثت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ آپ یہ جو سمجھتے ہیں اس بارے میں شبہ ہے آپ کو کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کو روح پاک سے حضور کی، آپ کی حضور کی روح پاک سے وقتاً فوقتاً معلومات حاصل ہوتی تھیں، ہدایات حاصل ہوتی تھیں، آپ کو روح پاک کی تائید حاصل تھی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں اور اس کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ رائے دلپت رائے سے جنگ ہو رہی ہے، جنگ ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں بادشاہ نے اپنی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ سلطان حسین شیخی کی 30,000 فوج شکست کھا چکی ہے۔ میدان جنگ میں امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ایک گوشے میں اپنے 300 نومسلم نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، میدان جنگ کے ایک کونے میں آپ اور آپ کے ساتھ جو نوجوان مسلمان ہوئے تھے، نومسلم نوجوان سپاہیوں کی ایک جماعت تھی جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ جونپور والے ان کو بیراگی بولتے تھے۔ تو وہ سب کے سب تیار تھے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جنگ میں تو حصہ نہیں لے رہے تھے۔ جنگ چونکہ ختم ہونے کے قریب تھی، بادشاہ کی فوج کے کئی سپاہی ہاتھی کی لوہے کی زنجیروں سے مارے گئے تھے۔ سلطان نے مجبور ہو کے اپنے آدمی دوڑائے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اطلاع کروائی اور یہ عرض کیا کہ ہم کو شکست ہو چکی ہے، آپ واپس تشریف لا لیں، یعنی اپنے قریب آ جائیں تاکہ ہم لوگ جونپور واپس چلے جائیں، ہم کو شکست ہو چکی ہے۔ تو بادشاہ کا یہ کہنا کہ ہم کو شکست ہو چکی ہے اس واقعے کا اظہار کر رہا ہے کہ مسلم فوج کو شکست ہو چکی تھی۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب اماموں نے ان آدمیوں کو جو بھیجے گئے تھے ان کے ذریعے یہ کہلواتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ سے کہو کہ صبر سے کام لو، مجھے روح مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے بشارت ملی ہے کہ اس جنگ میں فتح ہماری ہے۔ آپ غور فرمائیے، مشاہدہ ہے روح مبارک کا۔ امامنا اور سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کو یہ چیز حاصل تھی کہ روح مبارک سے آپ کی تائید ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے، رہبری فرماتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے روح مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملی ہے کہ آج فتح ہماری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا جو نقشہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فتح ہماری، بادشاہ سے کہو کہ صبر سے کام لو۔ اس کے بعد
آپ اپنے 300 نوجوانوں کو لے کے راجا کی فوج کے مقابل آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد راجا پہلے تو ہاتھی منہ پڑتا ہے بھاگتا ہے آپ کے تیر سے، اس کے بعد راجا بڑھ کے آتا ہے تو آپ کی شمشیر سے 2 نیم ہو کے گھوڑے سے گر جاتا ہے، اور جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ یہ برکت ہے حضور کی بشارت۔ تو ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے آپ آگاہ نہیں ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کی تائید اور ہدایت ہمیشہ حاصل رہی، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نے حکم دیا ہے، اور اسی لیے آپ نے اونٹوں کی کرائے واپس لی اور ہندوستان واپس تشریف لائے۔ اب آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ زیارت نہیں ہو سکتی، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیارت کیسے زیارت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو ایک رات لے گئی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی آیتیں دکھلائیں۔ تو اس مقصد سے آپ کو لے کے گئے۔ بارکنا حولہ فرماتا ہے اس آیت، یعنی مسجد اقصی کے اطراف و اکناف کو ہم نے مبارک بنایا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے مبارک بنایا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد اقصی سے تھوڑے ہی فاصلے پہ حضرت بی بی مریم کا مزار مبارک ہے۔ تقریباً 40 میل کے فاصلے پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مزار مبارک ہے، اور حضرت ابراہیم کو حضور ہمیشہ ابی ابراہیم فرمایا کرتے تھے، میرے باپ ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، حضور فرماتے تھے۔ حضور بڑی محبت رکھتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان کا مزار مبارک صرف 40 میل کے فاصلے پہ ہے، اور اس کا نام ہی خلیل الرحمن ہے۔ وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اور کئی مزارات واقع ہیں بیت المقدس کے اطراف۔ مگر سارے مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات سارے انبیاء کی ارواح پاک سے ہوئی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح پاک سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے سارے انبیاء کی جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ سب روایات میں آیا ہے، مگر یہ کہیں نہیں آیا کہ حضور کسی کے مزار کو بھی تشریف لے گئے۔ کسی مزار کو جا کے آپ نے زیارت نہیں کی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی، نہ اسحاق علیہ السلام کی، نہ یوسف علیہ السلام کی، نہ بی بی مریم کی۔ آپ نے کسی کی زیارت مزار پہ جا کے نہیں کی۔ آپ کے سامنے واقعات۔ تو اس کا جواب یہی ہے، کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ارواح سے ملاقات ہو چکی، زیارت ہو چکی، اب مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے اس کا جواب کہ یہ ایسی بات ہے جس کو آپ سمجھنا نہیں چاہتے اور آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ تو ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام حضور کی زیارت سے نہ صرف مشرف ہوئے، بلکہ حضور نے جو حکم دیا اس کی آپ نے تعمیل کی، آپ اتنا تشریف لائے۔